علیکم بھائی صاحب، بات کریں، پاکستان والے بات کرو بھائی. ہلو. ہلو جناب، سلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں بہن، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی پاکستان حکم. سے بات کر رہی ہوں، لاہور سے. جی بہن بات کریں. ہاں جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا جو ہے وہ علمی شخصیت، جو آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہے پاکستان میں، بہت ہی جو آپ کا اچھا امپریشن پڑ رہا ہے لوگوں پہ. آپ کے جو دلائل ہوتے ہیں بہت ہی قابل اعتماد ہوتے ہیں ریفرنس وغیرہ کے حوالے سے. کوشچن میرا یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی جو ہے وہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ ظہور کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عقیدہ رجت کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ آئیں ہمارا اور حکومت کریں گے، اور قاتلین بھی شاید کہتے ہیں کہ آئیں گے اور سارے شہداء آئیں گے، تو اس حوالے سے ہمیں بتا دیں ذرا تھوڑا سا ریفرنسز کے بتا اعتبار دیں سے کہ جو. بتا اور دیں. اس کے علاوہ ایک اور جی آواز بند کرو فارغ. ہاں جی، اس کے علاوہ ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک بار جو ہے وہ پروگرام کے آغاز میں جیسے آپ نے تھوڑے سے ایتھکس کی بات کی ہے کہ جو ہے وہ گالی گلوچ اور اس طرح سے نہیں پیش آنا چاہیے، بڑے اچھے آپ نے بات کی ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو آفیشیل چینل ہے یہ حسن اللہ یاری اردو میں جو ہے، اس کے ڈسکرپشن باکس میں آپ نے جو ایک لنکس وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں، وہ ان کے جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے. وہی وہ لوگ واٹس ایپ گروپ کو کون کنٹرول کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے نہیں نا کنٹرول کر سکتے، لیکن وہ لنک تو آپ کے چینل کے نیچے ہے نا، لنک تو آپ نے دیا ہوا. ہاں وہ بھائی پھر آپ اس لنک کو ریموو کر دیں اگر آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے تو نا، کیونکہ لوگ آپ کے علم کی وجہ سے امپریس ہو کے وہاں پہ آتے ہیں، اور وہاں پہ جو تاثر پڑتا ہے نا وہ سارے وہ جو ایڈمنز وغیرہ ہیں یا جو بھی لوگ تو نہیں، ایڈمن خود انوالو ہے نا، تو آپ کی شخصیت خراب ہو رہی ہے. صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل بالکل. مجھے ہاں جی، تو یا اگر آپ ٹھیک ہے، ہاں جی، وہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں تو بڑا اچھا امیج بنا ہوا تھا، لیکن یہ تو بالکل ایسا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، مطلب کوئی ایک گھنٹہ بھی نہیں وہاں پہ رک سکتا. 4-5 گروپ ہیں تقریباً، اگر آپ نہیں دیکھ سکتے ان کو تو کم از کم ان کو وہاں سے ریموو کر دیں آپ، لنک وغیرہ جو آپ نے دیا آفیشیل چینل کے نیچے جو لنک دیا ہے نا. ہاں جی، اور یہ میرا کوسچن تھا. صحیح فرما تو یہ اس کے بارے میں جی، بہت مہربانی، تھینک یو آپ. تھینک یو سسٹر. آپ جو کہہ رہے ہیں نا میری بہن، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ گروپس میں لوگ وہاں پہ میں نہ ان کو دیکھتا ہوں نہ وہ میرے عقائد سے، میں نہیں لگتا کہ وہ میرے عقائد سے بھی اگری کرتے ہیں وہ لوگ. واٹس ایپ میں تو گالی گلوچ وغیرہ بے حرمتی سب طرح کا چلتا ہے. مجھے یہی چاہیے کہ میں ان لنکس حذف کر دوں. بالکل بات آپ کی صحیح ہے، میں اس کے متعلق سوچوں گا، کیونکہ اگر میں کنٹرول نہیں کر سکتا وہاں پر، وہ اپنی بات کر رہے ہیں بھائی، گالی بھی دے رہے ہیں، اس میں ہماری بدنامی ہوتی ہے، تو ایسے گروپس رکھنے کا فائدہ کیا؟ اور میں خود وہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے کبھی جاتا بھی نہیں، بالکل، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ ایڈمن حضرات بھی جو ہے نا، وہ ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنے فیلنگز ہوتے ہیں، کبھی گالی دے دو، کبھی احترام کرو. تو میں بات آپ کی صحیح ہے. اچھا، رجعت کے متعلق دیکھیں عزیزو، اب رجعت کا عقیدہ کیا ہے؟ رجعت کا عقیدہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی سے سمجھ لیں. ہمارا مخالفین کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ امامت پر ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ وہ شخص جس کے متعلق ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھائی کتاب مستدرک کے حاکم سے کہ قرآن کے بھی اس سے الگ نہیں ہوگا، کبھی وہ قرآن سے الگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. جو مطہر ہے وہ ان کی اتباع کرنی چاہیے، یا ان لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے جن کے متعلق، جن کے مذمت میں قرآن کی آیات ہیں. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. ان کی اتباع کرنی چاہیے. اصل ہمارا اور آپ کا اختلاف اس موضوع پر ہے. اب یہ بات چڑھ گئی نا، تو میں آپ کو یہ کہوں دوں تاکہ بہت یہ، اگر کوئی شخص قرآن کو نہیں مانتا تو اس کے کفر میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. قرآن کو اگر کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہوتا ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اب جو میں نے جس آیات کا ذکر کیا ہے، اب میں رجعت کی طرف واپس آتا ہوں. اب اگر آپ سب لوگ مسلمان ہیں، جو میرے پیارے بھائی محترم مسلمان بھائی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، جو غیر شیعہ ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی منفعت نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ پاکستان میں جھگڑا ہو جائے مسلمانوں پر، اس میں مجھے کوئی، اس دن میرے لیے قیامت کا دن ہے، موت کا دن ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا. میری منفعت اس میں نہیں ہے نا، مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے
اور نہ میری کوئی اس میں کسی طرح کا یہ کوئی منفعت ہے، لیکن حقائق تلخ ہیں، حقائق تلخ ہیں. آپ سے حقائق چھپائے گئے ہیں، اس قرآن کے حقائق چھپائے گئے ہیں، اسلام کے حقائق چھپائے گئے ہیں. میرے عزیزو، ہم سب کا قرآن پہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، چاہے زید بن ثابت نے جمع کیا پھر بھی اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ سب قرآن اللہ کے، نماز میں یہی پڑھتے ہیں ہم. اگر ہم حلال و حرام کی استدلال کرتے ہیں، اگر قرآن سے استدلال کرنا تو اسی قرآن کی آیات کو ہم حجت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر رات کی تاریکی میں ہم اٹھیں کہ ہم اللہ سے توبہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تو ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں. اللہ کو اگر قسم دیتے ہیں کہ اللہ قرآن کے واسطے ہم پیران کو، ہم اسی قرآن کو سر پہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب قرآن ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم سب قرآن کو مانتے ہیں. آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیات دکھاتا ہوں. یہ سورہ حجرات ہے میرے عزیزو، سورہ مبارک حجرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں ان کے لیے، یہ لوگ اکثرهم لا یعقلون، ان کے لوگوں کی عقل نہیں ہے. اب ان کی عقل نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ شدید قرآنی الفاظ کو اگر آپ دیکھیں، اس سے سختر مذمت متصور ہی نہیں. یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ انسانیت سے بہت گرے ہوئے لوگ. ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید سورہ انفال. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اے مسلمان، ان منافقین کی طرح نہ بننا جو کہتے ہیں ہم نے تو سمجھ لیا، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لائے، اور انہوں نے کوئی اطاعت نہیں کی، انہوں نے کوئی تمیز نہیں سیکھی، انہوں نے کچھ بھی اسلام سے نہیں سیکھا. ان شر الدواب، بدترین جانور عند اللہ کے پاس، السم، وہ جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، البکم، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جن کی عقل نہیں. تو جو لوگ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا یعقلون ہے. لا یعقلون کون ہے؟ لا یعقلون وہ ہیں جو شر الدواب ہیں، ہر جانور سے بدتر. جانور، آپ برے جانوروں کا ذکر کریں نا، کہ جو سب سے گندے جانور ہیں، آپ ذکر کریں دنیا میں کون؟ مسلمانوں کے نزدیک کیا؟ کتا ہے، خنزیر. ان سے بھی بدتر. اب غیر مسلمان جو کتا کو اچھا سمجھتے ہیں، مسلمان کتے کو پاک نہیں سمجھتے نا، مسلمانوں کو کتا اچھا نہیں لگتا، تو خنزیر بھی اسی طرح. ان سے بھی بدتر ہے نا جو لوگ کون ہیں؟ جو لا یعقلون ہیں. یہ کتاب تفسیر عثمانی، چاپ دار الاشاعت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، اسی آیت کے ذیل میں کس طرح ترجمہ کیا انہوں نے. سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں، یہ شیعہ کوئی تفسیر نہیں ہے، مخالفین کی تفسیر ہے، صفحہ نمبر 818 میں. جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں متعطل کر دیں، زبان سے حق نہیں بولتے، فلان نہیں کرتے. اچھا، بلا شبہ ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں سے، شر الدواب، سب جانوروں سے بدتر ہیں. اچھا، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کون ہے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پہ یہ کتاب ہے بخاری، یہ کتاب التفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات ہے. یہ باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں، مخالفین کی کتاب ہے، بخاری ہے. عبداللہ ابن زبیر، جو وہ ابو بکر کا پوتا ہے، کوئی رافضی شیعہ نہیں، صحابی بھی. عبداللہ ابن زبیر خود کہتا ہے وہ سنہ 2 ہجری میں سے یا سنہ 1 ہجری میں اس کی ولادت ہے، یعنی چھوٹے صحابے میں اس کا شمار ہے، خود صحابی ہے. بنی تمیم کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر اور عمر میں جھگڑا ہو گیا، فتماریا حتی ارتفعت اصواتہما، دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں بلند کی. فنزل فی ذلک، اس میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ آیات جو 5، یہ جو ہے پہلی دوسری آیت ہے، بلکہ پہلی آیت سورہ حجرات کی نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے حتی انقضت الآیہ، جب کہ یہ آیہ ختم ہو جائے. پھر باب ہے، کون سی آیہ ختم ہو جائے؟ باب ولو انہم صبروا حتی تخرج لہم لکان خیرا لہم، جو چھٹی آیت ہے سورہ 5ویں آیت ہے سورہ حجرات. اب جب تک یہ آیہ نازل ہو گئی، جب کہ یہ آیہ ختم ہو جائے، پھر باب، اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، پھر سورہ قاف، ٹھیک ہے نا. یہاں پر عزیزو، یہاں پر بخاری نے ایک بہت بڑی خیانت کی ہے، کیونکہ بخاری کو پتہ ہے
کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح طرح سے نقل کروں تو اس میں تو شیخین کی اس طرح مذمت ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن الکبریٰ للنسائی ہے، شعیب الارناؤوط صاحب کی تحقیق ہے، جزء 5 ہے. یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 401 میں استعمال الشعراء، اچھا حدیث 5903 میں عبداللہ ابن عبیر سے روایت ہے، وہی روایت جو بخاری کی روایت ہے، وہی سند ایک، سب کچھ ایک، کہ بنی تمیم کا وفد آیا ہے، وہاں پہ جھگڑا ہوا ابو بکر عمر کا، دو فتمار آیا، ابو بکر عمر نے آپس میں اختلاف کیا، حتی ارتفعت اصواتہما، دونوں نے آوازیں بلند کیے، فنزلت فی ذالک. اب ملاحظہ فرمائیے سنن کبریٰ نسائی کی، اس میں آیت نازل ہوئی. کون سی آیت نازل؟ یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، یہاں تک کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 تک نازل ہوگی. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 4 بھی اسی واقعے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب بخاری کو پڑھیں، اس کو پڑھیں. بخاری نے خیانت کیا، بخاری نے ایک اور جگہ پہ بھی خیانت کی، اسی روایت کو لے کے آئے دوسرے مکان پر بھی، وہاں پہ بھی خیانت کی. صحیح ہے بخاری، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر 759 میں اسی حدیث کو، حدیث نمبر 4367 میں وہی حدیث عبداللہ ابن زبیر کی. ٹھیک ہے نا. حتی انقضت فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت. آیت ختم ہو گئی. کون سی آیت ختم ہو گئی؟ آیت نمبر 5 ختم ہو گئی، یعنی 1 سے لے کر 5 تک سب نازل ہو گئی، آیات نازل ہو گئی 1 سے 5 تک بشمول آیت نمبر 4. اچھا، اب میں یہ جو بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور جو نسائی کی حدیث ہے، دونوں کی سند ایک ہی ہے عزیزو. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب میں نے ان دونوں کو آپ کے لیے ایک ہی پیج میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ بخاری ہے، وہ دونوں میں احادیث آپ کو بخاری سے دکھا چکا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، جو بخاری کی سند ہے حدیث نمبر 4847، حسن ابن محمد حدثنا حجاج ابن جریج ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر. ٹھیک ہے نا، اسی سند. اب اسی کو دیکھیے، حسن ابن محمد الزعفرانی، وہ حسن ابن محمد وہی زعفرانی ہے. حدثنا حجاج جریج ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہے؟ حتی انقضت الآیہ باب ولو انہم صبروا، لفظ باب کو ادھر بیچ میں ڈال دیا اور چھاپنے والے نے بھی اس کو شہ سرخی بنا دی کہ یہاں پہ نیا باب ہے، اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اصل حدیث کیا ہے؟ اصل حدیث یہ ہے فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا. تو یہ آیت نمبر 4 جو ہے سورہ حجرات کی، یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے جب ان لوگوں نے بدتمیزی کی تھی. اور وہ کون سی بدتمیزی ہے؟ انہوں نے آواز اٹھایا نا، آواز بلند کیا، تو انہوں نے پہلے کوئی کمرے کے باہر بھی انہوں نے شور مچایا ہوگا کہ آپ باہر آ جائیں، باہر کوئی کچھ کیا ہوگا، تبھی قرآن تو بلا وجہ مذمت تو نہیں کرتا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یا تو قرآن جھوٹ بولتا ہے یا قرآن سچ کہہ رہا ہے. اگر قرآن سچ کہہ رہا ہے اور ہمیں اور آپ کا قرآن پہ یقین ہے تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، اور بشرط بخاری کتاب سنن نسائی میں بھی ہے. اور اس حدیث میں بات بہت ہے، اس حدیث میں اور آیات میں. کم از کم اتنا تو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذمت کی ہے ابو بکر عمر کی، ابھی پاکستان میں ایک بل پاس ہوا ہے جو ابو بکر عمر کی اور صحابہ کی بدتمیزی کرے، توہین کرے، تو اس کو عمر قید ہے. تو اگر ان کے ہاتھ لگ جائے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی عمر قید کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جبرائیل لے کے آئے نا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند اللہ. آصف جلالی سے پاکستان کے اسمبلی میں جو لوگوں نے وہ بل پیش کیا تھا کہ جو صحابہ کو برا بلا کہیں ان کو عمر قید ہو، ان سے سوال ہے کہ کیا سورہ حجرات کا کیا قصور ہے؟ یہ قرآن کا جزء ہے، یہ کوئی روافظ کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب ہے. یہ سنن نسائی بخاری یہ روافظ کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟